اس کا جو خالص مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کثرت مال دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے ہو تو پھر یہ ہلاکت ہے۔ یہ کثرت مال جو ہے یہ ہلاکت کا سبب تب بنتا ہے جب اس کا مال اللہ کے احکامات کو پورے کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنے اور اللہ کی عبادات اور اللہ کے بندوں کے معاملات میں غفلت کا سبب بنے۔ کثرت مال جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاکت میں ڈال دیا، ہلاک کر دیا تمہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ مطلقاً جو مال کی طلب ہے وہ ہلاکت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نیک بندہ اس نیت سے مال میں کثرت کی طلب کرے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، علم دین کی اشاعت کے لیے خرچ کروں گا، اشاعت دین کے لیے خرچ کروں گا، تو پھر وہ کثرت مال ہلاکت کا سبب نہیں، بلکہ وہ کثرت مال کی طلب جو ہے وہ محمود ہے۔ وہ کیا ہے؟ محمود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کثرت کے طلب کے لیے حکم بھی دیا ہے اور ایسی کثرت کو محمود بھی فرمایا۔ یہ دنیا کا جو مال طلب کرتے ہیں، اگر تو انسان وہ جو دنیا کا مال ہے اپنی حرص اور ہوس کے لیے، دنیاوی حرص اور ہوس کے لیے اکٹھا کرتا ہے اور دین سے غافل رہتا ہے، دین سے اس کا مال اس کو غافل کر دیتا ہے، تو پھر وہ مال جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کثرت مال جو ہے اس کی طلب جو ہے بالکل ہی منع کر دی، ناجائز سمجھا یا ناجائز مان لیا۔ دیکھیں، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، اعتدال، برابری، اوسط درجے کو ہمارا دین جو ہے ہر معاملے کے اندر اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بعض جاہلوں نے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا معنی یہ سمجھا کہ مال کی طلب جو ہے، مال کی زیادتی کی طلب جو ہے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے۔ جب کثرت مال کی طلب جو ہے دین کے لیے ہوگی تو یہ محمود ہوگی اور اس کی طلب جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر دنیا کے دکھاوے کے لیے ہے اور حقوق العباد سے غفلت کا سبب بن رہا ہے مال، اور مال دین اور اسلام اور ایمان کو نقصان دینے کا سبب بن رہا ہے، تو پھر یہ کثرت مال جو ہے یہ مذموم ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جو مال کی کثرت ہوتی تھی اس پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے، اور ان کا تفاخر جو ہوتا تھا وہ کفر اور شرک کے لیے ہوتا تھا۔ اگر کثرت مال دین کے کاموں کے لیے استعمال ہو، مال دین کے کاموں کے لیے استعمال ہو، تو پھر
اللہ رب العالمین ایسے مالداروں کے لیے تعریفات کے کلمات فرماتا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت سارے صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال کی کثرت عطا فرمائی، یہ آیت مبارکہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہلاکت کی، مال کے اندر کثرت کی جو طلب ہے، اس کے اندر ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں مال کے سبب سے، اور مال کے سبب حقوق العباد سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ سے بھی غافل رہتے ہیں اور حقوق العباد سے بھی غافل رہتے ہیں، کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی وہ پورا نہیں کرتے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی وہ پورا نہیں کرتے۔ مال کی کثرت کے سبب وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ مال کی کثرت کے سبب برائیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر تو مال ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ برائیوں میں پڑ چکا ہے اور دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اپنے ایمان کا اس کو خطرہ ہے، تو پھر ایسی کثرت مال جو ہے یہ محمود نہیں ہے، مذموم ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اب اس کی دو تفاسیر بیان کی ہیں علماء نے، کہ ایک تو یہ ہے کہ قبر کی زیارت، حتی یہاں تک کہ زرتم، تم نے جا دیکھی قبریں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں جا کے قبریں دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مر گئے اور قبر میں پہنچ گئے، کہ مال کی طلب میں، دنیا کی حرص اور ہوس میں مال جمع کر کر کے تو تم آخر کیا ہوا تمہارا انجام، کہ تم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، یہ مال جو ہے یہ ادھر ہی رہ جانا۔ ان دو آیات مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مال کی جو کثرت ہے اگر تو دین کے لیے ہوگی وہ محمود ہوگی، اور اگر دین کے خلاف ہوگی، دین اسلام کے خلاف ہوگی، شریعت کے خلاف ہوگی، تو پھر وہ مذموم ہوگی۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے مال کی کثرت عطا کی ہے اور وہ بندہ مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہے اور خیرات بھی نکالتا ہے، دین کے معاملات پر بھی خرچ کرتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جو اس پر حقوق العباد ہیں ان پر بھی وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کثرت مال جو ہے اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو وہ بندہ کثرت مال والا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے ذرائع آمد جو مال آنے کے ذرائع ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے مال؟ ذرائع کیا ہیں؟ ذرائع شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں؟ اگر تو شرعی ذرائع ہیں اور دین اسلام کے مطابق ہیں، کوئی سودی کاروبار نہیں ہے، کوئی ناجائز کاروبار نہیں ہے، اور جائز اور حلال کاروبار ہے، اس میں اس کو اللہ تعالیٰ منافع زیادہ عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ بندہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ کثرت مال ہلاکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔
اور یہ نعمت اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ دین پر خرچ کرتا ہے، اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے۔ جو حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ پھر اس کا مال بھی مذموم ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں ایسا کوئی چکر اس نے چلایا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کو تو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا، عوام کو سامنے ظاہر میں بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ کاروبار ایسے ایسے ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں وہ لوگ، بتائیں گے کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر جب نہیں پتہ چلے گا تو پھر اندر کھاتے کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے سود کا، اور اس کے اندر بہت سارے حرام ذرائع ایسے کاروبار میں آ چکے ہیں کہ وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو محسوس نہیں ہونے دیتے، جو سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں، اور جو کرواتے ہیں نا کام، جو انویسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، وہ اصل جو بیچ میں ایسا کوئی سودی یا کوئی حرامی نظام جو ہوتا ہے اس کا نہیں بتاتے وہ۔ تو اس لیے میرے دوستو، جو مالدار لوگ ہیں، جو انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو پہلے بالکل بڑے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لینا چاہیے۔ ہم جب کبھی سونا لینے جاتے ہیں تو کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسا سونار ہو کہ جو خالص سونا دیتا ہو، لیکن جب کام کاروبار کے لیے جب پیسہ آ رہا ہو تو پھر نہیں سوچتے ہم کہ آن دے آئی جا ہیں، وہ جو اکٹھا کرتے رہو، آخر کتنی عمر ہے آج کل کے دور کے حساب سے، کتنی عمر ہے؟ 50 55 60 70 80 90 100 تک جائیں گے زیادہ، بڑی مشکل سے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، لیکن ریشو جو ہے نا وہ یہی آ رہی ہے۔ تو اس لیے حرام سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اچھی طرح جانچ پڑتال کریں کہ کہیں کوئی ایسی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے ہم حرام کھا رہے ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں تو جو حرام کا پیسہ ہوگا اس کا ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اس کا تو حساب و کتاب ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں حلال اور حرام کے اندر تمیز کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مذموم کثرت مال ہے اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو محمود کثرت مال ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔